بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی کتب الآثار ونسخ الآجال والقلوب عنده مفضیہ والسر عنده علانیہ الحلال ما احل والحرام ما حرم والدین ما شرع والامر ما قضى الخلق خلقه والعبد عبده وهو الله الرؤوف الرحيم واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین۔ واجب الاحترام معزز سامعین اکرام، یہ شعبان المعظم کا انتہائی برکتوں والا مہینہ اپنے اختتام کی طرف بڑی تیزی سے رواں دواں ہے، اور رمضان المبارک کی آمد بالکل قریب ہے، اور رمضان المبارک کو تمام مہینوں کا سردار قرار دیا گیا ہے، اور بہت سی خصوصیات ایسی ہیں جن کا تعلق صرف رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے ساتھ ہے۔ رمضان المبارک کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کا نزول شروع فرمایا، اور رمضان المبارک کے اندر اللہ جل شانہ نے روزوں کو فرض کیا اس امت کے لیے۔ قرآن اور احادیث کی روشنی میں رمضان المبارک کو بہت ہی زیادہ فضیلت اور خصوصیات حاصل ہیں۔ تو چونکہ رمضان کی آمد قریب ہے، اس لیے رمضان المبارک کے حوالے سے معلومات کا ہونا یہ عمل کرنے کے لیے بہت ضروری ہے، چونکہ آدمی عمل علم کی بیس پہ کرتا ہے۔ جب اس کے پاس معلومات ہی نہ ہوں تو وہ عمل کیا کرے گا؟ تو سب سے پہلی چیز کہ رمضان المبارک کا جو مقدس مہینہ ہے، اس کا نام اللہ سبحانہ و تعالی نے رمضان رکھا، اور سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل فرمایا، یعنی نزول قرآن رمضان المبارک کے اندر شروع ہوا۔ رمضان کا جو لفظی معنی ہے، رمضان کہتے ہیں کسی چیز کے جل جانے کو، تو رمضان المبارک کا نام اس مناسبت سے بھی رمضان رکھا گیا کہ ایک تو اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی شیاطین کو قید فرما دیتے ہیں، اور وہ اپنے قید ہونے کی وجہ سے ان کو جو انسانیت کے اوپر غصہ ہوتا ہے، اس غصے کے اندر وہ جل رہے ہوتے ہیں۔ اس مناسبت سے بھی اس کو رمضان کہا جاتا ہے۔
پھر رمضان المبارک کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی انسان کے گناہوں کو جلا دیتے ہیں، چونکہ ہر عمل کا اجر بہت زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے، اور حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ جہنم کے دروازوں کو بھی بند فرما دیتے ہیں اور جنت کے دروازوں کو کھلوا دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں مسلمانوں کے گناہوں کو ختم کرتے ہیں، اور ختم کرنا وہ گویا ایسا ہی ہے جیسا کہ جل جانا۔ پھر تیسری وجہ یہ ہے کہ اس میں انسان جب صبح سحری کرنے کے بعد روزہ رکھتا ہے تو شام افطاری کرنے تک جو 15-17 گھنٹے کی مسلسل بھوک اور پیاس جس کو وہ برداشت کرتا ہے، اور اس بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے کی وجہ سے اس کے جسم میں اور معدے میں جو ایک جلن محسوس ہوتی ہے خالی رہنے کی وجہ سے، اس مناسبت سے بھی اس کو رمضان کہا جاتا ہے۔ تو بہرکیف رمضان المبارک کی بہت سی خصوصیات تو پیغمبر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین سے ملتی ہیں۔ ایک حدیث یاد آئی کہ پیغمبر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رمضان المبارک کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ سمع رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول، کہ میں نے پیغمبر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آپ نے فرمایا کہ ان الجنہ، کہ اللہ جل شانہ جنت کے ساتھ کیا معاملہ فرماتے ہیں رمضان شروع ہونے سے پہلے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جن کے لیے یہ سارا نظام اللہ ترتیب دے رہا ہے وہ اس سے غافل ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ان الجنہ لتبخر وتزین من الحول الی الحول لدخول شہر رمضان، کہ اللہ رمضان المبارک کو سال کی ابتدا سے لے کر انتہا تک اس جنت کو اللہ تعالیٰ خوشبوؤں کی دھونی دلواتا ہے، جبکہ جنت تو پہلے ہی بڑی خوبصورت اور اعلیٰ چیز ہے، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ پورا سال مزید اس کو مزین کرواتا ہے، فرمایا روزے داروں کے لیے۔ اور پھر فرمایا فَإِذَا كَانَتْ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِّن شَهْرِ رمضان، جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے، یعنی جب رمضان کا چاند نظر آتا ہے اور لوگ تراویح پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں تو گویا رمضان کی ابتدا شروع ہو گئی۔ تو فرمایا جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے، فرمایا حبت ریح من تحت العرش، اللہ کے عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے، یقال لها المثیرہ، جس ہوا کا نام مثیرہ ہے، اور اس ہوا کے چلنے کی وجہ سے فیسمع لذالک طنین، ایک ایسی سریلی اور خوبصورت آواز پیدا ہوتی ہے، آپ نے فرمایا لم یسمع السامعون احسن منہ، کہ سننے والوں نے اس سے خوبصورت آواز نہیں سنی ہوگی، ایسی خوبصورت آواز۔ جب یہ خوبصورت منظر بنتا ہے جنت میں تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں فتبرز الحور العین، کہ جنت کی جو حوریں ہیں وہ نکل کے باہر آتی ہیں، وہ دیکھتی ہیں کہ بھئی اتنی خوبصورت خوشبوئیں اور اتنا خوبصورت ماحول اور اتنی خوبصورت آواز، اور پھر اس پہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب وہ ہوا چلتی ہے کہ اس ہوا کے چلنے سے فتصفق ورق الجنان، کہ وہ جو جنت کے جو درخت ہیں ان درختوں کے پتے، ورق الاشجار وحلق المصاریع، جنت کے درختوں کے پتے اور جنت کے دروازے آپس میں ٹکرا رہے ہوتے ہیں، اس سے ایک بڑی خوبصورت آواز پیدا ہوتی ہے۔ پھر فرمایا اس منظر کو دیکھ کے جنت کی حوریں باہر نکل کے آتی ہیں، حتیٰ یقفن بین شرف الجنہ، وہ جنت کے دروازوں اور بالا خانوں پہ آ کے کھڑی ہوتی ہیں، اور وہاں پہ کھڑی ہونے کے بعد پھر وہ ایک اعلان کرتی ہیں، فینادینا، وہ ایک پکار لگاتی ہیں اور وہ یہ کہتی ہیں حل من خاطب الی اللہ فیزوجہ، کوئی ہے اللہ کا نیک بندہ جو ہم سے نکاح کرنا چاہے اور اللہ اس کا رشتہ ہم سے جوڑ دے۔ اب یہ صدا لگانے کے بعد
پھر جو جنت کا ذمہ دار فرشتہ ہے اس سے وہ مخاطب ہوتی ہیں اور اس کو پکارتی ہیں، ثم یقولن یا رضوان الجنہ، جنت کا جو ذمہ دار فرشتہ ہے اس کا نام ہے رضوان، اس سے پوچھتی ہیں یا رضوان ما هذه اللیلہ، یہ سارا کیا منظر ہے، یہ آج کی جو رات ہے، اس رات میں جو منظر ہم دیکھ رہی ہیں وہ تو ہم نے پہلے نہیں دیکھا، تو یہ معاملہ کیا ہے؟ تو وہ جو جنت کا جو ذمہ دار فرشتہ رضوان ہے، فیجیبہن بالتلبیہ، وہ لبیک کہہ کے حاضر ہوتا ہے اور وہ ان سے کہتا ہے ثم یقول ہذہ اول لیلۃ من شہر رمضان، کہ یہ جو اس کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو یہ رمضان المبارک کی آج پہلی رات ہے جو امت محمدیہ پہ شروع ہو گئی۔ تو اب جب وہ رمضان کی پہلی رات شروع ہوتی ہے تو اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا ثم قال فیقول اللہ عز وجل، اب یہ معاملہ تو مالک جنت کا جو ذمہ دار فرشتہ تھا رضوان اور حوروں کے درمیان تھا، سوال جواب۔ اب اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی رضوان جو جنت کا ذمہ دار فرشتہ ہے اس سے مخاطب ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں یا رضوان افتح ابواب الجنہ، جنت کے دروازوں کو کھول دے، واغلق ابواب الجحیم، اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دے، للصائمین من امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، امت محمدیہ کے روزے داروں کے لیے جنت کے دروازوں کو کھول دے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دے۔ پھر جبریل سے اللہ مخاطب ہو کے فرماتے ہیں یا جبریل اہبط الی الارض، تو جا زمین پر اور فاسفد مردۃ الشیاطین، سرکش شیاطین کو پکڑ، وغلہم بالاغلال، ان کے گلوں میں توق ڈال، ثم قذفہم فی البحار، پھر ان کو دریا اور سمندروں کے اندر ڈال دے، کیوں؟ حتی لا یفسدوا من امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صیامہم، کہ کہیں وہ اس ماہ مقدس کے اندر میرے محبوب کی امت کے روزے داروں کو فتنہ فساد اور دھوکے میں نہ ڈال دے۔ یہ لمبی ایک حدیث ہے، پیغمبر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رمضان المبارک کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اوپر والے نظام میں یہ تبدیلی لاتے ہیں کہ سال کے پہلے دن سے لے کر آخری دن تک جنت کو مزین فرما رہے ہوتے ہیں، اور پھر جب جیسے ہی رمضان شروع ہوتا ہے جنت کے دروازوں کو کھلوا دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کروا دیا جاتا ہے، سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے اور ان کو دریاؤں اور سمندروں کے اندر پھینک دیا جاتا ہے۔ پھر ایک دوسری حدیث میں پیغمبر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اعطیت امتی خمس خصال فی رمضان، اللہ نے میری امت کو رمضان المبارک کے اندر 5 خصوصیات ایسی عطا فرمائیں لم تعطہن امت قبلہم، جو میری امت سے قبل سابقہ امتوں میں سے کسی امت کو اللہ نے نہیں عطا فرمائی۔ ان میں سے پہلی خصوصیت جو اس امت کے روزے دار کے ساتھ مخصوص ہے، فرمایا خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، بڑی قابل غور خصوصیت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میری امت کے روزے داروں کے منہ سے جو سمیل پیدا ہوتی ہے وہ اللہ کے ہاں مشک سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ اب آپ غور کیجئے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ کی میں نے آپ کے سامنے پڑھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو میں نے تمہارے اوپر روزوں کو فرض قرار دیا، اور یہ روزوں کی فرضیت صرف تمہارے ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ تم سے پہلی امتوں کے ساتھ بھی میرا یہی معاملہ تھا کہ ان کے اوپر بھی میں نے روزوں کو فرض قرار دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ جب جو روزہ ہم رکھتے ہیں، جس بھوک اور پیاس کو ہم برداشت کرتے ہیں، اور جس بھوک اور پیاس کی وجہ سے اور معدے کے مسلسل خالی رہنے کی وجہ سے منہ سے جو سمیل پیدا ہوتی ہے، یہ سارا معاملہ ان لوگوں کے ساتھ بھی تھا جو ہم سے پہلے گزر گئے، سابقہ امتوں کے لوگ جو روزہ رکھا کرتے تھے۔ لیکن یہ والی خصوصیت جو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، کہ میری امت کے روزے داروں کے منہ کی سمیل اللہ کے ہاں مشک سے زیادہ محبوب ہے،
یہ پہلے امت کے روزے داروں کے ساتھ نہیں تھی۔ اب یہ جو منہ سے اسمیل پیدا ہوتی ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ تو دو تین مطالب اس کے علماء نے لکھے ہیں۔ پہلا مطلب یہ ہے کہ اس اسمیل سے مراد کہ اللہ کے ہاں یہ مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا کہ روزے دار جب کل قیامت کے دن اپنی قبروں سے نکلیں گے تو جو روزہ رکھا کرتے تھے دنیا میں، وہ جب اپنی قبروں سے نکلیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے منہ سے خوشبو کو ظاہر فرما دے گا، اور یہ پہچان ہوگی ان لوگوں کی کہ یہ روزے دار ہیں۔ پھر دوسرا فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان روزے داروں کو اس اسمیل کی وجہ سے ایک خصوصی خوشبو جنت میں عطا فرمائیں گے جس سے یہ لطف اندوز ہوں گے۔ تو آپ نے پہلی خصوصیت فرمائی کہ میری امت کے روزے داروں کی اس پیدا ہونے والی اسمیل کی بھی اللہ قیمت لگائے گا۔ دوسرا آپ نے فرمایا وَتَسْتَغْفِرُ لَهُمُ الْحِيتَانُ حَتَّى يُفْطِرُوا، میری امت کے روزے داروں کے لیے صبح سحری سے لے کر افطار کے وقت تک سمندر اور دریا کی مچھلیاں ان کے لیے دعائے مغفرت کرتی، اور دریا اور سمندر کی مچھلیوں کا ذکر اس لیے فرمایا کہ یہ کائنات کی انتہا ہے، سمندر کی جو تہہ ہے یہ کائنات کی انتہا ہے، اور اس کے اوپر بحر و بر کے اندر جتنی مخلوقات ہے، اڑنے والے، دوڑنے والے، رینگنے والے، چلنے والے، یہ تمام مخلوقات اس کے اندر خود بخود داخل ہو گئی۔ فرمایا عرش سے لے کر فرش تک جتنی بھی مخلوق ہے وہ ساری کی ساری مخلوق میری امت کے روزے داروں کے لیے صبح سے لے کر افطار کے وقت تک ان کے لیے بخشش کی دعا کرتی۔ اب آپ مجھے بتائیں کتنی بڑی خصوصیت ہے کہ روزہ ہم نے رکھا اور اللہ نے ساری کائنات کو ہماری بخشش کی دعا میں لگا دیا کہ تم سارے مجھ سے زید، عمر، بکر، فلاں فلاں کے لیے جو بھی روزے دار ہیں ان کے لیے مجھ سے بخشش کی دعا کرو۔ اب اتنی مخلوق ہے اللہ کی، کسی کی دعا تو اللہ کو پسند آئے گی، اور اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے معلوم نہیں کس کی دعا کو قبول فرما کے روزے داروں کی بخشش کا اعلان فرما دے۔ یہ خصوصیت بھی اس امت کے ساتھ مختص فرمائی۔ تیسرا آپ نے فرمایا وَيُزَيِّنُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كُلَّ يَوْمٍ جَنَّتَهُ، کہ اللہ تعالیٰ جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے، پورا سال والی حدیث تو میں نے سنا دی آپ کو شروع میں، لیکن رمضان کے مہینے کے اندر ہر روز اللہ جنت کو مزید مزین فرماتا ہے، مزید اس کو خوبصورت بنوا رہا ہوتا ہے روزے داروں کے لیے۔ اور ثم یقول، اور میرا رب یہ کہتا ہے کہ یوشک عبادی الصالحون ان یلقوا عنہم المؤونۃ ویصیروا الیک، قریب ہے کہ میرے بندے اپنی مصروفیات اور اپنی خواہشات کو چھوڑیں اور دنیا کی جھنجھٹوں سے نکل کر میری طرف واپس پلٹیں۔ جنت کو مزین کرواتا ہے۔ اور چوتھی خصوصیت اللہ کے نبی نے فرمائی وَتُصَفَّدُ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ، اس ماہ مقدس کے اندر اللہ تعالیٰ سرکش شیاطین کو قید فرما دیتے ہیں۔ فَلَا يَخْلُصُوا فِيهِ إِلَى مَا كَانُوا يَخْلُصُونَ إِلَيْهِ فِي غَيْرِ، کہ جو غیر رمضان میں لوگوں کو ورغلاتے ہیں اور گناہوں کی طرف آمادہ کرتے ہیں، ان کے مقید ہونے کی وجہ سے لوگ ان برائیوں کی طرف نہیں جا سکتے، اور ان کو مقید کرنے کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے کہ یہ شیاطین ان مسلمانوں کو، ان لوگوں کو ان برائیوں کی طرف رمضان میں نہ لے جائیں جن میں یہ غیر رمضان میں لے جایا کرتے تھے، اس لیے سرکش شیاطین کو قید فرما دیا جاتا ہے۔ اور بطور خاص جو پہلی حدیث میں نے پڑھی اس میں اللہ جبریل کو حکم دیتے ہیں یا جبریل اہبط الی الارض، زمین کی طرف جاؤ، فاصفد مردۃ الشیاطین، شیاطین کو قید کرو، وغلہم بالاغلال، ان کے گلوں میں توق ڈالو، ثم اقذفہم فی البحار، ان کو سمندر اور دریاؤں میں ڈال دو، حتی لا یفسدوا من امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صیامہ، کہ میری امت کے روزے داروں کو خراب نہ کر دیں۔ یہ چوتھی خصوصیت، روزے تو پہلی لوگ امتیں بھی رکھتی تھیں لیکن کوئی شیاطین قید نہیں ہوئے، کوئی ان کے لیے جنت کو مزین نہیں کیا جاتا تھا، کوئی ان کے لیے اللہ تعالیٰ کائنات کی مخلوق کو ان کی بخشش کی دعا میں نہیں لگواتا تھا، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے منہ کی سمیل کی بھی کوئی ویلیو نہیں تھی۔ یہ چاروں خصوصیات اس امت کے ساتھ ہیں۔ اور پانچویں خصوصیت اللہ کے نبی نے فرمائی وَيُغْفَرُ لَهُمْ فِي آخِرِ اللَّيْلِ،
جب رمضان کی آخری رات آتی ہے اللہ اس امت کے لیے اس امت کے جو روزے دار ہوتے ہیں ان کی بخشش کا اعلان فرما دیتے ہیں۔ تو صحابہ فرماتے ہیں قالوا یا رسول اللہ، ہم نے پوچھا اہی لیلۃ القدر، یہ جس رات میں بخشش ہوتی ہے کیا یہ لیلۃ القدر کی رات ہے؟ آپ نے فرمایا لا، نہیں، یہ لیلۃ القدر کی رات نہیں، ولکن العامل، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی بھی محنت کرنے والا محنت کرتا ہے تو انما یوفی اجرہ اذا قضى عملا، اس کو اس کی مزدوری اس وقت دی جاتی ہے جب اس کا کام مکمل ہو جاتا ہے۔ انہوں نے پہلے دن سے روزے رکھنا شروع کیے، رمضان 29 دن کا ہوتا ہے یا 30 دن کا، اب ان کے روزے مکمل ہوئے، کام مکمل ہوا، جو ذمہ داری ان کے سپرد کی گئی تھی وہ انہوں نے احسن طریقے سے پوری کی۔ اب ان کا حق بنتا ہے کہ جو انہوں نے کام کیا اس کام کا صلہ انہیں دے دیا جائے۔ تو آپ نے فرمایا یغفر لہم فی آخر اللیل، آخری رات میں ان سب کی بخشش کر دی جاتی۔ یہ 5 خصوصیات اللہ کے نبی نے اس امت کے ساتھ مختص فرمائی، کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ تو میرے عزیزو، رمضان بہت سی اہمیت کا حامل ہے، خدا را ہم اس چیز کو سمجھیں، اور یہ جو رمضان کی مقدس اور بابرکت گھڑیاں ہیں اگر یہ ہمارے ہاتھ سے نکل گئیں، کتنے لوگ تھے جو 2023 کے رمضان میں اس دھرتی پہ چلا پھرا کرتے تھے اور آج منو مٹی کے نیچے چلے گئے، اور معلوم نہیں ابھی بھی 1-2 دن ہے رمضان میں کی آمد میں، معلوم نہیں کہ یہ رمضان 2024 کا کس خوش نصیب کو ملتا ہے اور کون اس کی قدر کرتا ہے اور کون اس کی قدر نہیں کرتا، اور اگلا آنے والا جو رمضان ہے اس کے بارے میں کیا معلوم کہ کون وہاں تک پہنچتا کہ نہیں پہنچتا۔ اس لیے اس رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کی ہر گھڑی کی قدر کی جائے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ کے نبی نے رمضان کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کل عمل ابن آدم جو بھی عمل کرتا ہے تو یضاعف الحسنہ، اس کی جو اچھا عمل ہوتا ہے اس کی اس اچھائی کو اللہ اتنا بڑھاتا ہے، فرمایا بعشر امثالها الى 700 ضعف، 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اس نیکی کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور قرآن کے ایک مقام پہ پارہ نمبر 3 سورہ بقرہ میں اللہ فرماتے ہیں واللہ یضاعف لمن یشاء، کہ اللہ جس کے لیے جتنا چاہے، اور اس جتنے کی کوئی حد نہیں ہے، وہ اللہ ہی جانتا ہے وہ جتنا کتنا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ یہ تو سمجھانے کے لیے فرمایا کہ 10 گنا سے 700 گنا تک اجر بڑھا دیا جاتا ہے، لیکن 700 گنا سے آگے واللہ یضاعف لمن یشاء، جہاں تک اللہ چاہے اس کو بڑھا دیتا ہے۔ اب توجہ رکھنا اس حدیث پر، یہ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ابن آدم کا ہر عمل اللہ اس کو 10 سے 700 گنا تک لے جاتا ہے، لیکن آگے آپ نے فرمایا قال اللہ تعالی الا الصوم، اللہ فرماتے ہیں سوائے روزے کے یہ ضابطہ ہر عمل کے لیے ہے، لیکن روزے کے لیے یہ ضابطہ نہیں ہے۔ اس کے لیے کیا ضابطہ ہے روزے کے لیے؟ تو اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، روزے کے لیے ضابطہ یہ ہے کہ روزہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے اور میں خود ہی اس کی جزا بندے کو دوں گا۔ اس کے لیے 10 سے 700 گنا والا قانون نہیں ہوگا، اس کے لیے قانون اللہ کے علم اور اس کی شان کے مطابق ہوگا کہ وہ اس قانون کو، اس اجر کو کہاں تک بڑھاتے ہیں۔ اور اسی حدیث کے اس جملے کو علماء اس کو دوسرے طریقے سے بھی پڑھتے ہیں کہ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود ہی روزے کی جزا ہوں۔ مطلب اس کا کیا ہے کہ روزے کے بدلے میں اللہ بندے کو مل جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تو میرے لیے بھوک اور پیاس سے لڑ، میرے لیے اپنی خواہشات کو ترک کر، میں جہاں سے کہوں وہاں جا، جہاں سے روکوں وہاں سے رک، تو 1 مہینہ یہ عمل کر، اس کا بدلہ میں تجھے یہ دوں گا کہ میں خود تجھے مل جاؤں۔ اور جس کو اللہ مل گیا، من کان للہ کان لہ، جس کا اللہ ہو گیا ساری کائنات ہی اس کی ہو گئی۔ تو روزے کے لیے ضابطہ الگ ہے، باقی عبادات کے لیے ضابطہ الگ ہے۔ پھر رمضان المبارک کے اندر پیغمبر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کچھ کاموں کے متعلق فرمایا کہ رمضان المبارک کے اندر کچھ کام ایسے ہیں جو غیر رمضان کی بنسبت زیادہ کرنے چاہیے۔ ان میں سے 4 کاموں کا بطور خاص اللہ کے نبی نے تذکرہ فرمایا۔ ان میں سے پہلا کام یہ ہے، آپ نے فرمایا کہ رمضان المبارک میں سب سے زیادہ کام جو کرنے والا ہے
وہ یہ ہے کہ شہادت اللہ الہ الا اللہ، کہ تم اس ماہ مقدس کے اندر کلمہ طیبہ کا کثرت سے اہتمام کیا کرو، یہ سب سے پہلا کام ہے۔ تو کلمہ طیبہ ہر مسلمان کو آتا ہے، تو کلمہ طیبہ کی تسبیح کم از کم ایک تسبیح تو ہر روزے میں لازمی پڑھنی چاہیے، چونکہ یہ اللہ کے نبی نے اس کی تاکید فرمائی کہ یہ عمل زیادہ کرو۔ باقی یہ کہ جو جتنا زیادہ پڑھ سکتا ہے، جو جتنا زیادہ پڑھے گا اتنا زیادہ اللہ سے اجر و ثواب حاصل کرے گا۔ دوسرا آپ نے فرمایا وَتَسْتَغْفِرُونَ، اس ماہ مقدس کے اندر تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے زیادہ بخشش کی دعا کیا کرو، یعنی اللہ تعالیٰ سے زیادہ توبہ طائب ہونا اور اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنا۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں نبی ہونے کے باوجود اپنے رب سے دن میں، ایک روایت میں آتا ہے 100 مرتبہ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ میں 70 مرتبہ اپنے رب سے بخشش کی دعا کرتا ہوں، جبکہ نبی کو تو بخشش کی دعا کرنے کی ضرورت کوئی نہیں، وہ تو اللہ نبی بناتا ہی اس کو ہے جس کا دامن گناہوں سے بالکل پاک ہوتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود جن کا دامن گناہوں سے بالکل پاک ہے، وہ اتنی زیادہ اللہ سے توبہ استغفار کریں، اور میرا اور آپ کا تو دامن گناہوں سے ویسے ہی بھرا ہوا ہے، ہمیں کتنی زیادہ استغفار کرنی چاہیے۔ دوسرا کام اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ سے زیادہ بخشش طلب کیا کرو۔ تیسرا آپ نے فرمایا کہ فَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الْجَنَّةَ، اس ماہ مقدس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جنت کو زیادہ سے زیادہ مانگا کرو، اور جنت بھی نہیں بلکہ جنت الفردوس کو مانگا کرو۔ جنت الفردوس اللہ کی تمام جنتوں میں سے سب سے VIP جنت ہے، تو سب سے بڑھیا اور سب سے اعلیٰ جنت وہ جنت الفردوس ہے۔ اب وہ جنت الفردوس ملے گی کیسے؟ پارہ نمبر 18 سورۃ المومنون، اس کا پہلا رکوع ہے، اس پہلے رکوع میں اللہ نے چند باتوں کو بیان فرمایا ہے۔ ان باتوں کو جو مسلمان اپنا لے گا، وہ ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے اولئک ھم الوارثون الذین یرثون الفردوس ھم فیہا خالدون، یہی وہ لوگ ہیں جو جنت الفردوس کے وارث بنیں گے۔ وہ ہر آدمی کر سکتا ہے۔ آپ قرآن مجید اٹھائیے، اس کا پارہ نمبر 18 اور اس کا پہلا رکوع پڑھ لیجئے، اس میں وہ ساری صفات اللہ نے بیان کی ہیں کہ ان اعمال کو کرو گے۔ وہ 7 کام ہیں اللہ نے جو بیان کیے ہیں، ان کا آپ بغور مطالعہ کیجئے اور ان کو اپنی زندگی کے اندر عملی طور پہ ان کو اپنانے کی کوشش کریں، تو جنت الفردوس کے وارث بن جائیں گے۔ تو تیسرا کام اللہ کے نبی فرما رہے ہیں فَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الْجَنَّةَ، اللہ سے زیادہ جنت طلب کیا کرو۔ چوتھا فرمایا وَتَعَوَّذُونَ بِهِ مِنَ النَّارِ، کہ اس ماہ مقدس میں اللہ سبحانہ و تعالی سے جہنم کی زیادہ سے زیادہ پناہ مانگو کہ یا اللہ وہ جہنم بہت خوفناک ہے، یا اللہ تو اس سے ہماری حفاظت فرما۔ اور سورۃ الفرقان پارہ نمبر 19 کے اندر اس کا آخری رکوع ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے 13 صفات ایمان والوں کی بیان کی ہیں۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، یہاں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی صفات کو بیان کیا، اور ان میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کے نیک بندے اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں اے ہمارے رب ہماری اس جہنم سے حفاظت فرما، انہا ساعت مستقرا و مقاما، یا اللہ وہ بہت خوفناک اور بری جگہ ہے۔ یہ 4 کام رمضان المبارک کے اندر کرنے کے ہیں جو اللہ کے نبی نے بیان فرمائے۔ کلمہ طیبہ کا کثرت سے اہتمام، اور اللہ سے بخشش کی زیادہ سے زیادہ دعا کرنا، جنت کو زیادہ سے زیادہ طلب کرنا، اور جہنم سے اللہ کی پناہ مانگنا۔ پھر ایک حدیث میں ایک کام اور ہے جو دوسری حدیث میں اللہ کے نبی نے بطور ترغیب کے فرمایا، لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم اس حدیث پر عمل کرتے تو ہیں مسلمان، لیکن کرنے کا انداز بڑا مختلف ہے۔ آپ غور کیجئے گا، ابھی 1-2 دن میں رمضان شروع ہوگا، بالکل گلی محلے بازاروں میں سناٹا ہوگا، کہیں پہ کوئی دیگ پکتی ہوئی آپ کو نظر نہیں آئے گی، کہیں پہ خیرات تقسیم ہوتی ہوئی نظر نہیں آئے گی۔ جو ہی رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا ہے تو ہمارے ہاں خیرات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آخری عشرے میں خیرات کرنا کوئی بری بات ہے، پورے رمضان میں جب بھی کرو، ہر لمحہ اس کا قیمتی ہے، لیکن آخری عشرے میں لوگ کرتے ہیں۔ میں فرق بتانے لگا ہوں کہ
بنیادی فرق ہے کیا کہ ایک مثال کے طور پہ ایک آدمی نے یہ تہیہ کیا کہ جب رمضان کا آخری عشرہ آئے گا تو میں ایک دیگ پکا کے اس کو غرباء میں، روزے داروں میں، لوگوں کی افطاری میں اس کو خرچ کروں گا۔ اچھی باتیں کرنی چاہیے۔ آج کے دور میں ایک چاولوں کی بھی اگر آپ دیگ بنواتے ہیں تو کم از کم 8-10 ہزار سے کم میں ایک دیگ تیار نہیں ہوتی، ٹھیک ہے جی۔ اب آپ نے ایک دن میں 10,000 روپے خرچ کیے اور ایک آپ نے بریانی کی دیگ بنائی اور آپ نے روزے داروں کو کھلا دیا۔ اب توجہ رکھنا، اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ من فطر صائمن، جس میری امت کے بندے نے روزے دار کا روزہ افطار کروایا، تو افطار کروانے پہ آپ نے پہلے تو اجر بیان کیا، پھر آپ نے ترغیب دی۔ آپ نے فرمایا جو روزے دار کو روزہ افطار کروائے گا اس کو 3 انعام ہیں۔ پہلا انعام آپ نے فرمایا کان مغفرۃ لذنوبی، یہ افطار کروانے والے کے لیے اس کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنتا ہے۔ پہلا انعام آپ نے یہ فرمایا۔ دوسرا آپ نے فرمایا وعتق رقبتہ من النار، کہ اس کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد فرما دیتے ہیں جو کسی کا روزہ افطار کرواتا ہے۔ تیسرا انعام آپ نے فرمایا وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْقَصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ، کہ روزہ رکھنے والے کے برابر افطار کرانے والے کو اجر دیا جاتا ہے اور روزے دار کے اجر میں سے کسی چیز کی کمی نہیں کی جاتی۔ اب یہ 3 انعام اللہ کے نبی نے بیان فرمائے تو صحابہ نے ایک سوال اٹھایا اور صحابہ کہنے لگے قالوا یا رسول اللہ لیس کلنا یجد ما یفطر الصائم، ہم میں سے تو ہر آدمی یہ طاقت اور صلاحیت نہیں رکھتا کہ وہ روزے دار کو روزہ افطار کروائے، تو جب یہ صلاحیت ہم نہیں رکھتے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ نیکی ہم حاصل نہیں کر سکتے۔ تو اس پر اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یعطی اللہ ھذا الثواب من فطر صائما علی تمرہ او شربت ماء او مذقۃ لبن۔ یہ 3 باتیں اللہ کے نبی نے فرمائی۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ کیا تم نے یہ سمجھ لیا کہ یہ اجر و ثواب اس بات پر ملے گا کہ کسی کو پیٹ بھر کے تم اس کی افطاری کرواؤ اور VIP کھانے بنا کے اس کو کھلاؤ، اس پر اجر ہے؟ نہیں نہیں، آپ نے فرمایا یعطی اللہ ھذا الثواب، اللہ یہ اجر اس بندے کو بھی دے گا جو من فطر صائما علی تمرہ، جو کسی روزے دار کا روزہ ایک کھجور سے افطار کروا دے، پیٹ بھر کے کھانے پہ نہیں، ایک کھجور سے افطار کروا دے۔ پھر کھجور جو ہے وہ تو چلو ایک کھجور بھی اگر لینی ہو کم از کم وہ بھی چلو مان لیا کہ 1 روپے کی ملے گی، چلو وہ بھی پیسوں کی ملے گی، ایک کھجور بھی مفت نہیں ملتی۔ آگے آپ نے مفت والی مثال دی، آپ نے فرمایا اگر کسی کے پاس ایک کھجور خریدنے کے بھی پیسے نہ ہو تو آپ نے فرمایا او شربت ماء، وہ ایک گھونٹ پانی کا پلا دے، اس سے روزہ افطار کروا دے، جو ہر جگہ سے پانی مل جاتا ہے اور مفت مل جاتا ہے، فرمایا اس پر بھی اللہ یہ اجر عطا فرما دیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا او مذقۃ لبن، یا اگر ایک گھونٹ لسی کا کسی روزے دار کو پلا دے اس پر بھی اللہ یہ اجر عطا فرمائیں گے۔ اب یہ 3 باتیں جو اللہ کے نبی نے بیان فرمائی، چونکہ سارے لوگ ہی تو مالدار نہیں ہوتے، سارے ہی تو دیگ پکا کے اور بانٹنے والے نہیں ہوتے، وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جن کے اپنے گھر کا چولہا بڑی مشکل جل رہا ہوتا ہے، تو ان کے لیے ہمارے نبی نے راستہ بنا دیا۔ ہاں ٹھیک ہے، سب کو پیٹ بھر کے کھلاؤ اور اچھا اور VIP کھانا کھلاؤ تو کیا ہی بات ہے، لیکن اگر کوئی اتنی استطاعت نہیں رکھتا تو کسی کے ایک کھجور سے روزے دار کا روزہ افطار کروا دے۔ اب میں اس پہ ہر سال یہ مثال دیتا ہوں، ہر سال یہ مثال، یہ حدیث سنا کے دیتا ہوں کہ بھائی چہ جائے کہ 10,000 روپے آپ ایک دن لگائیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اس مہنگائی کے دور میں کم از کم نارمل کھجور ہمارے ہاں 500 روپے کلو آسانی سے مل جائے گی۔ آپ ڈیلی 500 روپے خرچ کریں اور 1 کلو کھجور لیں، آپ نے 10,000 روپے خرچ کر کے ایک دیگ بنا کے 10 20 50 100 بندوں کی افطاری کروا دی، مان لیا 100 بندوں کی کر لی ہوگی، 200 کی کر لی ہوگی، لیکن اگر آپ نے 1 کلو کھجور لی اور اس کا ایک ایک دانہ ایک ایک روزے دار کو دیا تو 1 کلو کھجور میں کم از کم 40-50 دانے تو ہوتے ہوں گے، تو گویا آپ نے تھوڑے پیسوں میں اجر بہت زیادہ کما لیا۔ یہ مثال میں دیتا ہوں کہ وہ کام کرو، ہماری بھی نیچر ہے نا، پیسہ تھوڑا لگے پرافٹ زیادہ ہو، تو آسان راستہ ہے بھائی، آپ 1 کلو کھجور لیں اور آپ اس کو خریدتے ہی کہ آپ کو بازار جائیں، محلے میں گرد و نواح میں مسجد میں، بھائی یہ میری طرف سے 2 کھجوریں 1 کھجوریں روزہ میری طرف سے افطار کر لینا،
آپ بانٹ دیں اس کو. آپ کتنے روزے داروں کا اجر لے سکتے ہیں, اور افطار کروانے پر اجر میں نے آپ کو پہلے بتا دیا, گناہوں کی بخشش, جہنم سے آزادی, روزہ رکھنے والے کے برابر اس کو اللہ اجر عطا فرماتے ہیں. تو آپ اس کا بھی اہتمام کریں کہ رمضان میں اگر اللہ زیادہ وسعت نہ دے تو تھوڑا تھوڑا افطار کروانے کی ترتیب بنائیں, لیکن اس اجر کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. اللہ کے نبی نے کیسی خوبصورت مثال دی. پھر آخری بات کر کے میں بات ختم کرتا ہوں کہ رمضان المبارک کا جو یہ مقدس مہینہ ہے, اس میں ایک حدیث سنا دیتا ہوں میں کہ خدا را اس چیز کو مد نظر رکھیں. بعض ساتھی ہمارے ایسے ہوتے ہیں کہ جی روزہ کیوں نہیں رکھا, جی بھوک نہیں برداشت ہوتی. اور بھائی جنہوں نے رکھا ہے ان سے تو پوچھ کے دیکھو, ان سے ہوتی ہے برداشت؟ کسی سے بھی نہیں ہوتی, چونکہ ہم 11 مہینے سارا دن کھانے کے عادی ہوتے ہیں, اور سارا دن کھانا بھی ہے پینا بھی ہے. جب 12ویں مہینے 11 مہینے کی عادت کو چھوڑنا پڑتا ہے تو ہر آدمی کے لیے مشکل ہوتی ہے. اور خاص طور پہ جو ابھی میں آپ کے سامنے تقریر کر رہا ہوں, یا قاری صاحب ہے, وہ قاری صاحب کے لیے یا میرے لیے روزہ رکھنا آپ کی بنسبت بھی زیادہ مشکل ہے. ہم نے تراویح بھی پڑھانی ہے, سپارہ بھی یاد کرنا ہے, جمعے میں تقریریں بھی کرنی ہے, تقریروں کے لیے تیاری بھی بھئی ہم نے تو زیادہ کھپنا ہے. لوگ تو 8 پڑھ کے چلے جاتے ہیں, آدھی پبلک تو ہماری تراویح پڑھتی کوئی نہیں ہے. آپ نہیں دیکھتے مساجد میں آپ کو پہلے 2-4 دن آپ کو 2-4-5 صفحے نظر آئیں گی, بعد اس کے بعد مسجد میں تراویحوں میں وہی سب لوگ بچ جاتے ہیں جو عام نمازوں میں ہوتے ہیں. ایک مسجد کا حال نہیں, ہر مسجد کا یہی حال ہے. پہلے 2-4 دن مسجدیں بھری نظر آئیں گی, اس کے بعد غائب ہو جاتے ہیں. اب میرا سوال یہ ہے کہ جن لوگوں نے مسجد کو بھرا, یہ کوئی آسمانی مخلوق تھی؟ اسی محلے کے لوگ تھے نا جنہوں نے مسجد کو بھر دیا. اب یہ غائب ہو گئے, کہاں چلے گئے؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاں 2-4 دن کا ذوق اور شوق ہوتا ہے, اس کے بعد ہم اسی روٹین پہ آ جاتے ہیں. تو روزہ نہیں رکھتے, بھوک ستاتی ہے, بھئی پیاس لگتی ہے, بھئی یہ تو سارے لوگوں کو لگتی ہے. اب بھوک اور پیاس کی وجہ سے روزہ چھوڑ دینا, اور ہم اس کو معمولی بات سمجھ رہے ہوتے ہیں. اب پیغمبر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث سنیں ذرا. کعب ابن عجرہ ایک صحابی رسول ہے, وہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا احضر المنبر, ممبر کے قریب آ جاؤ. فحضرنا, ہم ممبر کے قریب ہو گئے. تو فلما ارتقى درجۃ, آپ ممبر کے پہلے سٹیپ پہ چڑھے تو آپ نے فرمایا آمین. پھر فلما ارتقى الدرجۃ الثانیہ, آپ دوسرے سٹیپ پہ آئے تو قال آمین, آپ نے پھر آمین کہا. فلما ارتقى الدرجۃ الثالثہ, آپ تیسرے سٹیپ پہ پہنچے تو قال آمین, آپ نے پھر آمین کہا. فلما نزل, اب جب سرکار ممبر سے نیچے اترے تو صحابہ فرماتے ہیں قالوا یا رسول اللہ, ہم نے پوچھ لیا, چونکہ صحابہ اکرام ایسے نبی کے شاگرد تھے جب انہیں کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تھی یا کوئی نئی چیز ان کے سامنے ہو رہی ہوتی تھی تو فوراً پوچھتے تھے سرکار اس میں ہمارے لیے کیا حکم ہے, کیا کوئی نیا حکم آیا یا یہ کیا معاملہ ہے. یہ ان کے اندر ایک ذوق اور شوق تھا, اور ایک نبی سے محبت کی ایک اعلیٰ مثال تھی ان کی. انہوں نے صحابی فرماتے ہیں کہ فلما نزل, سرکار جیسے ہی نیچے وہ تشریف لائے تو ہم نے پوچھا سرکار لقد سمعنا منک اليوم شيئا ما كنا نسمع, آج ہم نے آپ سے ایک ایسی بات سنی ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں سنی. تو یہ کیا معاملہ تھا؟ آپ نے پہلے سٹیپ پہ پاؤں مبارک رکھا تو فرمایا آمین, دوسرے سٹیپ پہ پاؤں مبارک رکھا تو پھر فرمایا آمین, تیسرے سٹیپ پہ پاؤں مبارک رکھا تو پھر فرمایا آمین. اب سنو جواب اللہ کے نبی کا. آپ نے فرمایا ان جبریل عرض لی, میرے پاس جب میں پہلے سٹیپ پہ میں نے پاؤں مبارک رکھا تو جبریل میرے پاس آئے, اور جبریل نے آ کے مجھے کیا کہا؟ فقال, جبریل کہنے لگے بعد من ادرک رمضان فلم یغفر له, سرکار وہ شخص ہلاک اور برباد ہو جائے جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اس کی قدر کر کے اپنی بخشش نہ کروائے. تو جبریل نے کہا وہ ہلاک ہو جائے. قلت آمین, میں نے اس پر آمین فرمائی. پھر میں نے جب دوسرے سٹیپ پہ پاؤں رکھا تو جبریل نے کہا بعد من ذکرت عنده فلم یصلی علیک, وہ شخص بھی تباہ و برباد ہو جائے جس کے سامنے آپ کا نام مبارک لیا جائے اور وہ آپ پہ درود نہ پڑے. میں نے کہا آمین. پھر جب میں نے تیسرے سٹیپ پہ پاؤں رکھا تو جبریل نے تیسری بد دعا کی بعد من ادرک ابویہ الکبر عنده او احدهما فلم يدخلاه الجنہ, وہ شخص بھی ہلاک اور برباد ہو جائے جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر لے. میں نے کہا آمین. اب مجھے بتلائیے کہ پہلے تو غور کیجئے کہ بد دعا کرنے والی شخصیت کون ہے.
فرشتوں کا سردار جبریل امین جو ملائک کا سردار ہے، اور اس بد دعا پہ آمین کہنے والا نبیوں کا سردار ہے، تو اس بد دعا کہنے والے کی بھی کوئی شان ایسی نہیں ہے کہ اس کی بیان کرنے کے ہم محتاج ہوں، جو تمام آسمانی مخلوق کا سردار ہے، اور بد دعا پہ آمین کہنے والا وہ امام الانبیاء ہے۔ اور ان 3 بد دعاؤں میں سے ایک بد دعا وہ ہے جس کا تعلق رمضان المبارک کے مہینے سے ہے۔ اب رمضان 1-2 دن میں آنے والا ہے، اب اگر کوئی آدمی روزہ بھوک کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے یا اپنے کام کاج کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے، اور بھائی 11 مہینے ہم نے محنت کی، 11 مہینے محنت مزدوریاں کی، اپنی جاب کی، اپنا زمیندارہ کیا، اپنی زراعت و ملازمت کی، 11 مہینے ہماری ضروریات نہیں پوری ہوئی تو 12ویں مہینے میں بھی پوری نہیں ہو سکتی جی۔ اگر روزہ رکھے تو کام کیسے ہوگا؟ بھائی چھوڑ دو، کام نہیں ہوتا تو 11 مہینے کون سے تم نے محل کھڑے کر لیے جو 12ویں مہینے میں جا کے کر لو گے؟ اگر کام کاج کی وجہ سے رمضان کے روزوں کو ترک کر دیا تو جبریل کی بد دعا اور پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین ذہن میں ہونی چاہیے کہ اس آدمی کی ہلاکت اور بربادی میں کوئی شک باقی نہیں رہے گا کہ جو رمضان کا روزہ بلا کسی شرعی عذر کے چھوڑ دے۔ تو اس لیے ہم کوشش کریں کہ رمضان کے روزے میں نہ سستی ہو، نہ اس میں ناغہ ہو۔ اور پھر رمضان المبارک میں 2 کام ہیں جن کا تعلق رات سے ہے۔ ایک کام ہے کہ جب رمضان کا چاند نظر آئے گا، ایک سنت عمل ہے رمضان کا کہ اس میں قرآن مجید کو سننا یا سنانا۔ اب سنانا تو ظاہر ہے وہ قرہ حضرات کی ذمہ داری ہے، وہ آپ کو تراویحیں پڑھائیں گے، تو سننا ہر آدمی کی ذمہ داری ہے۔ تو جو آدمی، یہ آپ پہلے ہی ڈیسائیڈ کر لیں، ہوتا یہ ہے کہ بھئی 4 دن تراویحیں اس مسجد میں پڑھیں، 5ویں دن اگلی مسجد میں چلے گئے، پھر اس کے بعد کسی اور مسجد میں چلے گئے، نہ یہاں کا قرآن پورا ہوا نہ وہاں کا قرآن پورا ہوا۔ جس مسجد، جو بھی مسجد آپ کو اچھی لگتی ہے، سارے ہی مسجد اللہ کا گھر ہے۔ یہ تو بدقسمتی ہے کہ ہمارے اللہ علماء کو بھی جزائے خیر دے، مسجد کی جو مین دروازہ ہوتا ہے اس کے اوپر نام لکھ کے لگا دیتے ہیں، یہ جی دیوبندیوں کی مسجد ہے، یہ بریلویوں کی ہے، یہ فلاں کی ہے، یہ فلاں کی ہے۔ قرآن سورہ جن میں کہتا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدیں کسی کی بھی نہیں ہیں، یہ اللہ کا گھر ہے۔ اور ہارون رشید نے اپنی بیوی کو جب کہا تھا نا کہ اگر تو نے میرے ملک میں آج کی رات گزاری تو تجھے 3 طلاق، علماء سے جب مسئلہ پوچھا سب نے کہا جی وہ ہارون رشید کوئی پاکستان کا بادشاہ تھوڑا تھا، 3 بر اعظم کا بادشاہ تھا ہارون رشید، اور اتنی بڑی سلطنت کو ایک رات میں کراس کرنا آسان کام تھوڑا تھا۔ تو علماء سے مسئلہ پوچھا کہ جی اب بیوی کو طلاق ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کہا جی آپ کا ملک چھوڑنا پڑے گا، اب 3 بر اعظم کا سفر راتوں رات کون کرے؟ اس وقت کوئی ہوائی جہاز تو تھے کوئی نہیں۔ تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے پاس یہ مسئلہ گیا، انہوں نے قرآن کی یہی آیت پڑھی سورۃ الجن کی جو میں نے پڑھی ہے، اور پیغام بھجوایا کہ ان کی بیوی سے کہو کہ رات مسجد میں گزار دے، طلاق نہیں ہوگی۔ علماء نے ہنگامہ کھڑا کر دیا کہ یہ کیا آپ نے دین میں کوئی نیا مسئلہ نکال لیا؟ انہوں نے فرمایا کہ تم قرآن نہیں پڑھتے؟ قرآن میں اللہ کیا کہتا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں کسی کی بھی نہیں ہے، یہ اللہ کی ملکیت ہے۔ اور ہارون رشید نے کیا کہا تھا میری ملکیت میں رات گزاری۔ تو مساجد کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہوتی، یہ تو اللہ کا گھر ہے۔ بدقسمتی ہے کہ ہم نے اوپر نام لکھ کے لگا دیے یہ فلاں کی، یہ فلاں کی۔ تو بہرکیف رمضان المبارک میں پہلا کام جو ساتھی جہاں اپنے لیے سہولت سمجھتا ہے، یہ جہاں اس کا دل مطمئن ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے نا جی دل مطمئن نہیں ہوتا ہمارا، ان کے پیچھے نہیں ہوتا، ان کے پیچھے ہوتا ہے، ان کے پیچھے نہیں ہوتا، یہ بھی میں کہتا ہوں یہ ہمارے علماء کی بدقسمتی ہے کہ ممبر پہ بیٹھ کے ایسی تقریریں کرتے ہیں کہ پبلک کو کئی حصوں میں بانٹ دیتے ہیں۔ قرآن اور حدیث میں اتنے مضامین ہیں، اس سے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ امت کو ایک مثبت پیغام پہنچایا جائے کہ امت تو پہلے ہی فرقوں میں بٹی ہوئی ہے، پہلے ہی نفرتیں اتنی ہیں، چاہے جائے کہ ممبر سے بھی ایسی آوازیں اٹھیں تو مجھے بتائیں تو پھر یہ لوگ اپنے آپ کو سدھاریں گے تو کہاں سے سدھاریں گے؟ اور ہمارے پبلک میں بھی یہی ہے کہ ایسے خطیبوں کو پسند کیا جاتا ہے جو سب کو کافر بنا دیں اور اپنے آپ کو جنت کا ٹھیکیدار بنا دیں، ہم ایسوں کو پسند کرتے ہیں۔ تو یہ بدقسمتی ہے ہماری علماء کی بھی اور عوام کی بھی۔ تو پہلا کام ہے کہ آپ ایک تو قرآن مکمل سننے کا اہتمام کریں، جہاں کوئی دور مسجد پڑتی ہے گھر کے قریب اگر سننا چاہتا ہے گھر کے قریب سنیں۔ بعض دفعہ ایک ساتھی وہ یہ بھی ہوتا ہے، لیکن چونکہ اس دفعہ تو گرمی اتنی نہیں ہے، بعض ساتھی کہتے ہیں جی اس مسجد میں ایئر کنڈیشن نہیں ہے، فلاں مسجد میں ایئر کنڈیشن ہے، وہاں ذرا ایزی ہو کے کوئی بات نہیں، جو جہاں پڑھنا چاہے کوئی پابندی نہیں ہے۔ اب پہلے ڈیسائیڈ کریں کہ جی میں نے فلاں مسجد میں قرآن پڑھنا ہے،
اور جہاں پہ آپ پہلی تراویح پڑھیں آخری تراویح بھی وہیں پہ آپ مکمل کریں، تاکہ آپ کا قرآن سننے والی جو سنت ہے یہ پوری ہو جائے۔ دوسری سنت ہے یہ ہے کہ 20 رکعات تراویح کا آپ اہتمام کریں۔ ہاں 20 رکعات تراویح جماعت سے پڑھنا سنت نہیں ہے، یہ آپ ذہن میں رکھیں، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر جماعت سے نہیں پڑھیں گے تو پھر آپ پہلی سنت سے محروم ہو جائیں گے جو قرآن سننے والی سنت ہے، پھر وہ آپ کیسے پوری کریں گے؟ اگر ایک آدمی کہے جی میں گھر میں 20 رکعت تراویح پڑھ لیتا ہوں، ٹھیک ہے پڑھ سکتا ہے، لیکن وہ کم از کم جماعت کے ثواب سے محروم ہوا، پھر وہ گھر میں پڑھ کے وہ قرآن کیسے سنے گا پورا؟ خود تو آتا نہیں ہے قرآن پورا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ 20 رکعت تراویح کو آپ جماعت کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کریں، تاکہ ایک تیر میں آپ 2 شکار کر لیں، تراویح کی تعداد بھی پوری ہو جائے اور قرآن سننے والا عمل بھی پورا ہو جائے۔ باقی یہ کہ بعض 8 پڑھتے ہیں اور بعض 20 پڑھتے ہیں، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، اس پہ کبھی موقع ملا تو پھر میں اس پہ تفصیلی گفتگو کروں گا، لیکن ابھی میں وہ جو اہم باتیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ اور بعض ساتھی 8 تراویح کا نظریہ رکھتے ہیں کہ جی تراویح ہی 8 ہے، چلو بھائی ان کا تو 8 پڑھ کے جانا بنتا ہے، وہ مانتے ہی 8 ہیں، اور جو مانتا ہے کہ بھئی 20 رکعت تراویح ہے وہ بھی 8 پڑھ کے نکل رہے ہوتے ہیں۔ ہوتا ہے ایسا کہ بھئی نہیں ہوتا، وہ 8 کے بعد دیکھا اگر 2 صفحے تو 1 صف خالی ہو جاتی ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے کام بن گیا۔ بھئی قرآن سننے کی سنت بھی چھوڑ دی آپ نے، تراویح کی سنت بھی چھوڑ دی، تو کیا رمضان سے آپ کیا حاصل کرو گے؟ پھر تیسرا کام یہ ہے کہ اس میں قرآن سننے کی ایک سنت، تراویح کی دوسری، اور تیسرا یہ ہے کہ اس میں روزوں کا پابندی سے اہتمام۔ اور یہ ایک غلطی لوگ یہ کر بیٹھتے ہیں، بعض دفعہ ساتھی مسئلہ پوچھتے ہیں میرے سے کہ جی وہ تراویح نہیں پڑھی یا سحری نہیں کی تو روزہ ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا؟ بھئی تراویح پڑھنا یا نہ پڑھنا یہ ایک الگ اور مستقل ثواب اور گناہ ہے، پڑھو گے تو ثواب ہے، چھوڑ دو گناہ ہے۔ لیکن بغیر تراویح کے بھی روزہ ہو جاتا ہے، اگر کوئی آدمی کسی وجہ سے کوئی سفر میں یا کسی بھی مجبوری میں ہے اور تراویح نہیں پڑھ سکا، اب وہ تراویح نہ پڑھنے کی وجہ سے صبح کا روزہ نہیں رکھتا کہ میں نے تو رات تراویح نہیں پڑھی تھی تو میں روزہ کیسے رکھوں، یا صبح آنکھ لیٹ کھلی اور کھانے پینے کا انتظام نہیں ہوا جی سحری نہیں کی تو روزہ کیسے رکھیں؟ روزہ رکھنے کے لیے سحری کوئی شرط نہیں ہے، افضل چیز ہے، برکت والی ہے، اللہ کے نبی نے تاکید فرمائی سحری کھا کے روزہ رکھا کرو تاکہ سارا دن بھوک پیاس سے لڑنا آسان ہو جائے، ورنہ شرط نہیں ہے۔ شرط مطلب جیسے نماز ابھی آپ جمعہ پڑھنے کے لیے آئے ہو، وضو کے بغیر نماز پڑھو گے نماز نہیں ہوگی، اس کو کہتے ہیں شرط۔ پاک لباس کے بغیر نماز، یہ ساری شرائط ہیں۔ تو سحری روزے کے لیے شرط نہیں ہے، ہاں ہماری صحت کی بقا کے لیے شرط ہے کہ بھئی اچھی طرح صبح ذرا پیٹ بھر کے آپ سحری کر لیں گے، سارا دن بھوک پیاس سے ذرا آسانی سے وقت گزر جائے گا۔ اسی طریقے سے تراویح میں چونکہ رمضان میں قرآن سننا اور یہ سنت ہے اور تراویح بھی پڑھنا سنت ہے، یہ دونوں کام آپ کریں گے تو بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ لیکن اگر کسی وجہ سے کوئی مجبوری کے تحت آپ تراویح نہیں پڑھ سکے تو بغیر تراویح کے بھی آپ روزہ رکھ لیں، آپ کا روزہ ہو جائے گا۔ لیکن جان بوجھ کے چھوڑ دینا، وہ تو پھر جان بوجھ کے چھوڑیں گے تو وہ تو ہر آدمی جانتا ہے کہ وہ پھر ثواب ہے یا گناہ ہے۔ تو میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کی صحیح معنوں میں قدر کرنے کی اور اس رمضان کو اس کے اصول و ضوابط کے مطابق اس کے تمام احکامات کو پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔